حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت سورہ یونس کے نام سے موجود ہے۔ ان کا قصہ قرآن پاک کے اندر ایک انوکھا قصہ ہے اور آپ کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی بنی اسرائیل، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کا نام یونس ہے اور والد کا نام متا بن شتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق متا ان کی والدہ کا نام ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا کہ متا ان کی والدہ کا نام ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف سے ہے، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم۔ دوستو، نینوا عراق کے شمال میں موجود موصل نام کا ایک مشہور شہر ہے جو کہ دریائے دجلہ پر آباد ہے اور ترکی اور شام سے قریب تر ہے، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم بھی آباد تھی، جن پر عذاب نازل ہوا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان کی ہدایت کی کوشش کرتے رہے، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا بلکہ ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، انہیں دھمکیاں دی اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہ لوگ کسی بھی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے خبر دی کہ بہت جلد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اب تم اللہ کے غضب کا بس انتظار کرو۔ یہ سن کر شہر کے لوگ اس لیے بھی گھبرا گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اسی لیے وہ آپس کے اندر کہنے لگے کہ دیکھو، اگر یونس علیہ السلام رات اسی شہر کے اندر گزارتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر کے اندر رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور اس شہر پر عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالے بادل اچانک سے آسمان کو بھرنے لگے۔ ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا، اور یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار کرنے کے اندر مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ جو ظلم ہم نے ایک دوسرے پر کیے تھے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور جتنی بھی حق تلفیاں ہم نے ایک دوسرے کی ہم آپس کے اندر معافی تلافی کر کے توبہ کرتے ہیں، اور سچی توبہ کر کے خدا سے یہ وعدہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے جو کچھ بھی خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم آیا اور اس عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تمام لوگ شہر کے اندر آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے، اور اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فوائد سے انہیں بہرہ مند رکھا۔ مطلب یہ کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بادل آ جانے کے بعد بھی جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر کے اندر عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح سے اپنی قوم کے اندر واپس جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب تو یقیناً وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر آپ غصے سے شہر سے واپس چلے گئے اور دریا کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن یہ کشتی سمندر کے اندر سکون سے چلتی رہی، لیکن اچانک ہی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر کے اندر پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا، اور یہ کشتی جب کھلے سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو،
حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ لیکن کشتی والے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس کے اندر یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 3 دفعہ قرآن اندازی کی اور تینوں مرتبہ پورا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، لہٰذا مجبور ہو کر آپ کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا اور یہ لوگ کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یہ آزمائش آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کیونکہ آپ کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا آپ کی اپنی مرضی سے تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جاؤ، لیکن آپ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت یا وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو چکے تھے اور باہر نکلنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی تھی۔ جب آپ پوری طرح سے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ کہیں میں مر تو نہیں چکا، لیکن جب آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی جہاں کوئی اور نہ پہنچا ہوگا، اور اسی حالت کے اندر آپ نے آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹلی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ آپ اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے کے اندر آرام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو کہ زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی۔ وہ صبح شام آپ کو دودھ پلاتی۔ پھر جب آپ کے اندر کچھ طاقت آ گئی تو آپ اپنی قوم کے اندر دوبارہ تشریف لائے اور اب کی بار لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے کے اندر جھوپڑی بنا کر رہنے لگے تھے۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ یہ بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے دکھ کا اظہار کر رہے ہو، جو کہ ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی، جس کے اندر انسان اور جانور بھی شامل ہیں، اس کو ہلاک کر دینے کے اندر کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم اس کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا تجھ کو اس بیل سے محبت ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ ایک قوم کے حق کے اندر عذاب کی بد دعا کرے اور ان سے نفرت کر کے الگ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کلمات کے ساتھ مانگ کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔